اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین و سامعین، آج ہم سورہ یاسین کا آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک مطالعہ کریں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، بے شک ان کے پہم کفر و عناد کے باعث یہ بات لازم ہو چکی ہے، ان میں سے اکثر پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں آیت کریمہ کا روح سخن کفار مکہ کی طرف ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ڈرانے کے لیے اے حبیب آپ تشریف لے آئے ہیں، جن کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن کریم نازل کیا گیا، ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنی ہٹ درمی بغض و عناد میں اس قدر آگے گزر چکے ہیں، اپنے کفر سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ بھی لوگ موجود ہیں، یعنی ان کے دلوں پر موریں لگ چکی ہیں، اب کوئی بھی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ان میں یہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ایمان نہیں لانے والے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے گردنوں میں طوق، پس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی عناد، اپنی ہٹ درمی
اور اپنے بغض میں آگے گزرنے کے باعث رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے گلے کے اندر توق ڈال دیے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم نے باندھ دیے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو کا مفہوم سمجھانے کے لیے اور تفسیر بیان کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمیں اس لفظ کا معنی سمجھانے کے لیے اس طرح کیا کہ آپ پہلے اپنی ٹھوڑی مبارکہ کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھے، اس طرح رکھے، اور اپنے سر کو اوپر کی طرف اٹھایا کہ وہ پھر نیچے نہ کر سکے، یعنی نیچے نہ ہو سکے سر۔ اس طرح کر کے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کفار کے گلوں میں اس طرح توق ڈال دیے ہیں کہ جن کے وہ ٹھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں، اب وہ سر نیچے کریں بھی تو سر نیچے نہیں ہو سکتا، یعنی اب وہ جھک نہیں سکتے، اب وہ مڑ نہیں سکتے اپنے کفر سے، اور جو ہے نا وہ نکل نہیں سکتے۔ کس وجہ سے؟ بغض کی وجہ سے۔ ان کے اندر بغض اس طرح کوٹ کر جو ہے وہ بھرا جا چکا ہے ان کے سینوں میں کہ اب جو ہے نا وہ بغض نکل نہیں سکتا۔ یعنی ان منکرین اور معاندین کی ایسی حالت ہے جیسے ان کے ہاتھوں میں زنجیر اور گلے میں توق ڈال دیے گئے ہیں، انہیں گردن کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو سختی سے جو ہے نا وہ باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کا سر اوپر اٹھ کر رہ گیا، اب وہ سر نیچے نہیں ہو سکتا، اور وہ یوں اکڑے اور جکڑے ہوئے ہیں کہ آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، نہ سر ہلا سکتے ہیں، نہ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس حالت میں جو آدمی بھی اس حالت کے اندر مبتلا ہو وہ کسی کی بات بھی توجہ سے سن نہیں سکتا۔ تو یہ کفار مکہ کی حالت قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور روئے سخن اس وقت تو کفار مکہ کی طرف تھا، لیکن قرآن مجید کیونکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، آج بھی اگر کوئی بغض و عناد کی وجہ سے قرآن مجید سے بغض رکھ کر اگر اس کے احکام کو نہ مانے تو وہ انہی آیتوں کا مصداق بنتا ہے۔ تو فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یکساں ہے یعنی برابر ہے ان کے لیے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی جو بغض کی آگ میں اس قدر جل چکے ہوں، تو فرمایا ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ڈرانا بھی برابر ہے، نہ ڈرانا بھی ان کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ آپ خبردار بھی کریں انہیں تو وہ تو ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ہم نے ان کے آگے بھی جو ہے نا وہ دیوار کھینچ دی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھینچ دی ہے، اب اس کفر سے نہ وہ پیچھے آ سکتے ہیں نہ وہ آگے ایمان کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اب وہ اسی کفر کے اندر ہی جلتے رہیں گے، اور جہنم کے اندر قیامت کے دن جہنم میں اسی طرح وہ سڑتے رہیں گے، وہ کفر سے نکل نہیں سکتے۔ آج بھی اس وقت انہوں نے بغض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنفس نفیس نہ مانا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے اندر موجود تھے۔ آج کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، سمجھتے بوجھتے ہوئے۔ کفار مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، لیکن بغض کی وجہ سے نہ مانا۔ آج لوگ جانتے ہیں قرآن حق ہے، دین حق ہے، لیکن اپنے بغض کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔
یا اپنے مفاد کی وجہ سے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو جو لوگ اس طرح جو ہے نا وہ بغض کے اندر بغض میں مارے ہوں، نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے قرآن کا اور ڈرتا ہے رب العالمین سے، یعنی خدا بند رحمان سے بن دیکھے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، پس خوشخبری سنائیے ایسے شخص کو مغفرت کا اور بہترین اجر کا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ڈرانا ان لوگوں کے لیے تو مفید ہو سکتا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ڈر بھی کیسا کہ انہوں نے رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے محبوب نے جب بتا دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ رب دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن ہم نے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہمارا رب ہم سے پوچھے گا، ہم سے سوال کیے جائیں گے، ہم سے حساب لیا جائے گا، وہ بن دیکھے ڈر رہے ہیں، اور جو بن دیکھے ڈر گئے ان کے لیے رب العالمین نے فرمایا محبوب ان کو خوشخبری سنا دیجیے، ان کے لیے بشارت ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت کی بھی اور اجر عظیم کی بھی، یعنی اللہ انہیں معاف بھی فرمائے گا اور صرف اجر ہی نہیں بلکہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ لیتے ہیں ان اعمال کو جو وہ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے ان آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں۔ کفار مکہ سے جب کہا گیا کہ اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کھڑا ہونا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد زندہ کون کرے گا؟ کون زندہ کر سکتا ہے مرنے کے بعد؟ جب یہ ہڈیاں گل جائیں گی، یہ سڑ جائیں گی، یہ بسیدہ ہو جائیں گی، پھر کون زندہ کرے گا؟ تو رب العالمین نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ہی زندہ کریں گے انہیں، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ مردوں کو ہم زندہ بھی کرتے ہیں اور ان کے اعمال بھی لکھ لیتے ہیں جو آج دنیا میں ہم کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم وہ اعمال لکھ لیتے ہیں، ان اعمال کو بھی لکھتے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں، اور ان اعمال کو بھی لکھ لیتے ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں، ان کو بھی ہم شمار کرتے ہیں۔ نیک اعمال، نیک اور برے اعمال جو انسان کے آگے پہنچے، جو وہ کرتا رہا دنیا میں، اور پیچھے کیا چھوڑا؟ جو کام اس نے رائج کیے، وہ نیک کام چھوڑ کر گیا پیچھے یا برے کام چھوڑ کر گیا؟ جو کام بھی رائج کیے، جس چیز کو اس نے رائج کیا چاہے وہ بری تھی، تو پیچھے پچھلے لوگ جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس کو اپنائے رکھیں گے، رائج کرنے والے کو بھی ثواب یا عذاب ملتا رہے گا۔ اگر وہ کام نیک چھوڑ کر گیا ہے تو قبر میں بھی اسے اجر ملتا رہے گا، لیکن اگر جس کام کو وہ چھوڑ کر گیا ہے وہ برا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر وہ کام برا چھوڑ کر گیا، برائی چھوڑ کر گیا، اور اس برائی پر جتنے بھی لوگ عمل کرتے رہیں گے، اس برائی کو کرتے رہیں گے، اسے بھی قبر کے اندر ان کا حصہ ملتا رہے گا، عذاب قبر کے اندر پہنچتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے ہم وہ کام کریں
اور وہ کام چھوڑ کر جائیں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں۔ اللہ کے ہاں ہر چیز محفوظ ہے، اس لیے رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن ہم ذرہ برابر برائی بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دیں گے، اور ذرہ برابر اچھائی بھی، نیکیاں بھی ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، اور تا زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔